الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه والوزن والفضل والنظم والعدل بالجزم وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مناظر له ولا مضارع له ولا مقارن له ولا مضانع له ولا جلد بلد ولد جسد رسب جزب نزب عزم له ولا جذب وصف عيب كاف بيت خصم له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا حبيبنا وطبيبنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا وبدنا غالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جھوم جھوم کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب نوکر جہاں پر بھی ہوں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کیے جائیں. حضور سماعت کرتے ہیں. روایت میں کہ فرشتے پیش کرتے ہیں، لیکن جمعے والے دن حضور نے فرمایا جب میرے غلام تے نوکر پڑھنا میں خود آپ سماعت کرنا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم. انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، اللہ رب العالمین ان بزرگوں کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. اور قابل صد احترام نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ تمہارے مستقبل کو بہتر فرمائے. آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم الشان آیا مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. آیا مقدسہ جو تلاوت کی ہے اس سے ایک موضوع سخن کا سہارا لیا ہے. اللہ رب العالمین فقیر کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. گرامی قدر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. مددگار نہیں تمہیں سمجھ آتی تو نہ ہے، ہمیں کیا ہے. قرآن تو سمجھ ہی اس کے آتا ہے جس کے دل میں حضور کا پیار ہو. انما ولیکم اللہ، ولی یہ لفظ ہے قرآن پاک میں 6 پارہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین، اور وہ ہیں جو ایمان والے ہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور ایمان والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور ستھرے کام کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکائے رکھتے ہیں. یہ ہے آیا مقدسہ کا ترجمہ. ایک سائل آیا، ایک سائل مسجد نبوی میں، اللہ کرے وہ ویلا آئے تے اسی بھی مسجد یہ باراں ویکھی ہے. ادو تے پابندی کوئی نہیں سی، نہ جدوں کوئی آندا سی، جس ویلے آندا سی تے جو بھی آندا سی. مسجد نبوی میں آیا اور صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. سائل تھا، حاجت مند تھا، لیکن حاجت پوری نہ ہو سکی. اس نے اپنے منہ سے کہا مسجد نبوی میں آیا ہوں، کوئی دینے والا ہی نہیں ہے.
بس یہ کہہ کر جا رہا تھا، گزرتے گزرتے مولا کائنات علی شیر خدا کے پاس سے گزرا۔ جب اس نے کہا نا یہ، اس وقت مولا کائنات علی شیر خدا قیام میں تھے۔ جب وہ چلتا چلتا آپ کے پاس پہنچا تو آپ رکوع میں ہو گئے۔ آپ قیام میں تھے، جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ رکوع میں ہو گئے۔ جب رکوع میں ہوئے تو وہ بالکل آپ کے قریب پہنچ گیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی، آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ آپ نے نماز کے درمیان ہی رکوع کے اندر ہی یوں ہاتھ بڑھایا اور اشارہ اس کی طرف کیا، ہوں تو میں نماز میں اور ابھی اور کچھ تو اٹھا کر دے نہیں سکتا، لیکن نبی نے مجھے اپنا بھائی بنایا ہے۔ لیکن ساری زندگی آپ نے بھائی نہیں کہا، بنایا نبی نے بھائی ہے، لیکن آپ نے بھائی نہیں کہا۔ میں سخی ہوں اور میں عرب کا سردار ہوں، ابھی جا رہا ہے تو خالی نہ جا، یہ انگوٹھی اتار کے اپنا گزارا کر لے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیا مقدسہ میں وہ نماز کی حالت میں وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو مولا کائنات علی شیر خدا کی شان میں یہ خالق کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی، جب نماز کی حالت میں آپ نے انگوٹھی اتار کے دی، ادھر سے انگوٹھی دی، ادھر سے رب نے قرآن کو نازل فرمایا۔ فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو کہ یہ شانیں ان کی ہیں، نماز کی حالت میں بھی خالی کسی کو لوٹاتے نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو نماز کی حالت میں خیرات کرتے ہیں اور وہ اپنی جبینوں کو جھکائے رکھتے ہیں۔ احباب ذوقار، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ پورے قرآن مجید میں ایک آیا مقدسہ ہے جس پر کسی صحابی نے عمل نہیں کیا، کسی صحابی نے عمل نہیں کیا۔ وہ ایک ہی صحابی ہے، وہ دماد مصطفیٰ ہے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا بیٹا فاطمہ کا شوہر ہے، وہ ساری کائنات کا گوہر ہے، جس کا نام علی شیر خدا ہے، جس نے پورے قرآن مجید میں جو ایک آیا مقدسہ ہے اس پر آپ نے عمل کیا اور کسی نے نہیں کیا، صرف آپ ہی ہیں۔ چونکہ سبب ایسا بنا، اللہ نے جب آیا مقدسہ نازل فرمائی تو سب سے پہلے آپ نے وہ کام کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس آیا مقدسہ کے حکم کو ختم فرما دیا، اس کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس لیے جب حکم منسوخ ہو گیا، اب کوئی عمل کرے بھی صحیح، ثواب تو اس کو دیا جائے گا، لیکن جو پہلے حکم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس لحاظ سے وہ فضیلت، وہ نمبر مولا کائنات علی شیر خدا لے گئے۔ وہ حکم یہ تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف دینے لگو، جب گوشت گزاری کرنے لگو، سرگوشی کرنے لگو میرے حبیب علیہ السلام سے، جب تمہیں شرف حاصل ہونے لگے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا، اس سے پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو، اس سے پہلے صدقہ کر لیا کرو۔ تو اس آیا مقدسہ پر سب سے پہلے مولا کائنات علی شیر خدا نے
غریب کو صدقہ دیا اور سیدھا بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ حکم منسوخ فرما دیا۔ احباب ذی وقار، اس ماہ مبارک کی 21 تاریخ 21واں روزہ رمضان المبارک کا، جس میں مولا کائنات علی شیر خدا کی شہادت ہوئی، اللہ رب العالمین ان کے مزید درجے بلند فرمائے اور ان کے صدقے خالق کائنات ہم گناہ گاروں کی بخشش فرمائے۔ گرامی قدر مولا کائنات علی شیر خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سید العرب آ گئے۔ کون آئے؟ سید العرب آ گئے۔ قریبی حضرت عائشہ بیٹھی تھی، عرض کرنے لگی آقا سید العرب تو آپ ہیں، عرب کے سردار تو آپ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عرب والوں کا سردار علی ہے، میں تو ساری کائنات کا سردار ہوں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں یا باقی صحابہ ہوں، ان کے آپس میں کوئی پھوٹ نہیں تھی، جھگڑا کوئی نہیں تھا، یہ تو آپس میں بڑی محبتیں کرتے تھے، بڑی محبتیں تھیں ان کی۔ یہ تو آج اہل تشیع نے باتیں بنا بنا کر صحابہ کا اختلاف نکال لیا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہونے لگی مولا کائنات علی شیر خدا کی، تو جہیز کا جو سامان تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کا، وہ تھوڑا سا، وہ خریدنے کے لیے پتہ کون گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق گئے۔ اور ولیمے کا جو اہتمام تھا، لکڑیاں خود جنگل سے کاٹ کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر جس نے پکوائی کی اور مہمانوں کی ضیافت کی، اسی کو تو عمر فاروق کہتے ہیں۔ اور جس نے یہ سارا اہتمام کیا، پیسے ڈالے، آٹا ڈالا، وہ کھانے کا اہتمام جو خرچہ تھا، وہی تو حضرت عثمان غنی ہیں۔ اور جس نے حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی لپائی کی ہے، اسی کو تو سیدہ عائشہ کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈولی کو لے کر علی کے گھر میں پہنچایا، اسی کو تو ام رومان حضرت عائشہ، یہ دونوں ایک صدیق کی زوجہ ہے، ایک صدیق کی بیٹی ہے۔ ان کی تو محبتیں تھی آپس میں، اختلاف کوئی نہیں تھا۔ یہ تو جاہل لوگوں نے انہوں نے یہ کام شروع کیا، ورنہ روایت میں ہے کہ جب مولا کائنات علی شیر خدا کے بھائی حضرت جعفر طیار، یہ وہ ہیں جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کے بازو کٹ گئے تھے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، صحابہ کا اس طرح مجمع لگا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساتھ مسکرا دیے۔ صحابہ نے عرض کی سونے ہنسے تے ہو، مسکرائے تے ہو، پر سمجھ کوئی نہیں آئی، ہنستے مسکراندے آقا بڑے سونے لگتے ہو، پر سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا میرے چچا دا بیٹا ہے نا علی شیر خدا دا جڑا بھائی ہے نا، اندے بازو کٹ گئے سن تے شہید ہو گئے سن، اج میں انہاں نوں ویکھیا ہے جنت دے وچ عرض کردے نے ربا اج مینوں بازو تے عطا کر، پر تے عطا کر، میں پر نال اڑ کے مدینے نہ چل جاواں۔ تے آج جنت وچ پرواز کرتے کرتے جدوں میرے اتنے آئے نے نا، انہوں نے مینوں ویکھ کے تے سلام کیتا، جدوں میں انہاں دا سلام سنیا تے میں انہاں نوں جواب دیتا تے میں ہنس پیا، انہوں نے مینوں ویکھیا، میں انہاں نوں ویکھیا تے میں مسکرایا۔ پتہ چلیا کروڑوں میل اگر صحابی حضور نوں سلام پیش کرے، حضور سن لیندے نے، اگر غلام مسجد مدینہ وچ بیٹھ کے سلام پیش کرن تو کیوں نہیں سن سکتے؟
گرامی قدر اللہ زندہ باد زندہ باد۔ گرامی قدر مولا کائنات علی شیر خدا، ان کی جو بیوی تھی نا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی، ابو طیار جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو بھائی ہیں مولا کائنات علی شیر خدا کے، وہ ان جب شہادت ہوئی تو ان کی جو بیوی تھی حضرت اسماء بنت امیس، ان عدت پوری ہونے کے بعد آپ کا نکاح ابو بکر صدیق سے ہوا۔ اے دشمنوں کی بیویوں سے شادی کوئی نہیں کرتا، عدت گزرنے کے بعد کی بات ہو رہی، شادی کوئی نہیں کرتا، لیکن شادی کی، اس سے پتہ چلا محبت تھی، تعلق واسطہ تھا۔ اور دوسری بات، دشمنوں کو کوئی رشتہ دیتا ہی کوئی نہیں۔ اگر دشمنی ہوتی تو مولا کائنات علی شیر خدا اپنی بابی کی شادی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کبھی بھی نہ کرتے، لیکن پھر جب شادی ہو گئی تو آپ کا بیٹا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ گھر میں نہیں تھے، مولا کائنات علی شیر خدا کو پتہ چلا، آپ اپنے گھر سے اٹھے، صدیق اکبر کے گھر میں آئے اور اس بیٹے کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئے۔ جب آپ کی ملاقات ہوئی، فرمایا علی، اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹا دیا ہے اور آپ لے کر آ گئے اپنے گھر میں۔ تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، میری یہ چاہت و تمنا تھی، جب علی پیدا ہوا تھا تو محمد لے گئے تھے، آج محمد پیدا ہوا علی لے کے آ گئے۔ تو یہ تو ان کی محبتیں تھی۔ بیٹا دشمن کا کوئی نہیں پالتا، لیکن جو پالتا ہے تو پیاروں کا پالتا ہے۔ اور علی تو وہ ہیں کہ جب دنیا میں آئے تو خدا کے گھر میں آئے۔ حضرت علی جب میں خدا دے گھر میں چلے تے حضرت علی جڑے نے نا، جب میں خدا دے گھر میں تے پلے نبی دے گھر میں چلے۔ حضرت علی جو ہے نا، ان کو پالنے والے خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ 5 سال کی عمر میں حضور اپنے گھر میں لے آئے تھے، فرمایا علی آج تو بعد تیرا خرچہ سارا میں ہی چکاؤں گا۔ اباب ذبح لے کر آئے، خود پالا۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد آپ کی جو زوجہ تھی، وہ پہلے جو حضرت علی کی بابی تھی، جب عدت گزری اب تو ان سے پھر دوبارہ نکاح مولا کائنات علی شیر خدا نے کیا۔ اے دشمنوں کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کرتا، جب وہ فوت ہو جائیں تو چھوڑ جائیں۔ عدت گزرنے کے بعد پتہ چلا یہ سارا ان کا تعلق تھا، یہ تو ان کو جن کا باہر بھی کالا ہے اور اندر بھی کالا ہے، اور پاکستان کو کرونے کی مرض میں مبتلا کرنے والے ایران اور شام سے آئے بیماری لے کر اور پاکستان کو گندا کر دیا۔ یہ سنی ہیں جنہوں نے پاکستان کو بچایا تھا اور بچا کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ گرامی قدر مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی جن مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی علی الحوض۔ علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے اور دونوں اکٹھے میرے حوض پر آئیں گے۔ اس سے پتہ چلا اس دنیا میں کچھ بندے ایسے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ قرآن ہے ہی نہیں، اصل قرآن تو علی حضرت امام مہدی لے کے آئیں گے۔ کچھ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، کچھ قرآن کو مانتے ہیں علی کو نہیں مانتے، کچھ قرآن کو مانتے ہیں علی کو نہیں مانتے، کچھ علی کو مانتے ہیں
قرآن کو نہیں مانتے، جو علی کو مانے قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی ڈسٹرائے ہو گیا، وہ بھی فنا ہو گیا، وہ جناب تباہ و برباد ہو گیا۔ اور جو علی کو مانے قرآن نہ مانے وہ بھی گیا، جو قرآن مانے علی کو نہ مانے وہ بھی تباہ ہو گیا۔ ہم سنی ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں علی کو بھی مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں اکٹھے ہیں۔ تو ہم نے علی کا دامن تھام لیا ہے، قرآن کا بھی دامن تھام لیا ہے، سیدھا حضور کی بارگاہ میں حوض کوثر پہ جمع ہوں گے۔ گرامی قدر، صحابہ کی کتنی محبت تھی مولا کائنات علی شیر خدا سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت، علی دا ذکر کرنا عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تائی تے میں کہنا علی کہنا، علی سننا، علی پڑھنا، علی کہنا، علی پڑھنا، علی سننا، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں، میرا ہر پل گزرتا ہے، میرا ہر پل گزرتا ہے، میرا ہر پل ہے۔ اچھا بات سنیں، جنہیں نہیں پڑھنا وہ ہاتھ تھلے رکھے، جنہیں اپنی خوشی نال پڑھنا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حب علی ابن ابی طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، علی دی محبت گناہاں نوں اینج ساڑ دی ہے جویں اگ لکڑاں نوں ساڑ دیندی ہے۔ تے جڑا دل ہے کہ اسی مولا کائنات علی شیر خدا دا ذکر کریے وہ ہاتھ چوک کے میں دسو، جیندہ دل نہیں کرتا نہ پڑھے، کوئی شرعی طور تے بھی مسئلہ کوئی نہیں، جیندہ دل ہے وہ پڑھے، جیندہ نہیں چپ کر کے بیٹھا رہے۔ علی کہنا، علی سننا، علی پڑھنا، میرا ہر پل گزرتا ہے، میرا ہر پل گزرتا ہے، عبادت ہی عبادت میں، میرا ہر پل گزرتا ہے، عبادت ہی عبادت میں، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، جی رہے ہو بغیر حب علی کے اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو، علی کہنا، علی سننا، علی پڑھنا، میرا ہر پل گزرتا ہے، عبادت ہی عبادت میں۔ اب آپ ایسی مکان اللہ اکبر یا
حضرت سیدنا عثمان غنی آپ اپنے کاشانہ اقدس وچ اٹھے نے تے خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے بڑے جناب حیا دے پہ کر جبل دماد مصطفیٰ علیہ السلام بڑے جناب اپنے ٹور تے ٹپے نال ٹرتے جا رہے نے چلتے چلتے اٹھے آ گئے نے جڑا میرے مولا کائنات علی شیر خدا دا دولت خانہ ہے۔ جا کے دروازہ پہ کھڑکاندے نے، دروازہ کھڑکیا پوچھیا کون؟ فرمایا عثمان۔ اے دشمناں دے گومیاں تے کوئی نہیں جاندا، او یاراں دے گومیاں تے جاندے نے، آپ ٹردے گئے دروازہ کھڑکا پوچھیا کون؟ فرمایا عثمان آیا وا۔ فرمایا علی دروازہ کھولو، دروازہ کھولیا، اندر لے کے آئے نے، چار پائی بچھائی چٹائی بچھائی، فرمایا پہ جاؤ، جدوں پہ گئے نے فرمایا عثمان اج دسو کی لیاواں کھان نوں؟ کی کھانا دے؟ فرمایا کھجوروں بھی نے، ستو بھی پہنے، پنیر بھی بنایا ہے، روٹی بھی موجود ہے، حکم فرماؤ۔ فرمایا علی کچھ کھان نہیں آیا، میں سارا کچھ کھا کے آیا ماں، علی میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا عثمان کوئی تے کم ہوئے گا، کسے غلط واسطے دے آئے ہو؟ فرمایا ایک بڑا بڑا کام کر آیا۔ فرمایا کی کام کر آئے ہو؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے جنہیں علی نو ویکھیا انہیں خدا دی عبادت کر لگی۔ آئے علی بیٹھ جا میرے کول، اج میں تینوں ویکھدا رہا میری عبادت شمالا۔ اے جناب پیار محبت کرتے نے، اے جناب علی نال پیار کرتے نے عثمان، اے ابو بکر بھی محبت کرتے نے، فاروق اعظم بھی محبت کرتے نے، سارے ہی محبت کرتے نے۔ اچھا میں جملے جو کہہ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اے سپیکر دی سیٹنگ ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ دوویں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ دی صدا جا رہی ہے۔ اور جڑے فل ہو کے آئے بیٹھے نے انہوں نے کتنے بولنا ہے؟ جڑے فل ہو کے بیٹھے نے تے جنہوں نے روتا ہے ہوتے گج کے بولن کے نا۔ امام محب الدین طبری حوالہ دو کتاباں آپ نے بڑی کتاباں لکھے نے، بڑے بڑے محدث گزرے نے، محب الدین طبری، ابو جعفر محب الدین طبری رحمت اللہ علیہ، ذخائر العقبہ، الریاض النظرہ، دوما کتابہ جو روایت موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جھگڑا ہو گیا کسی بندے نال، تے معاملہ چلدا چلدا ودیا تے آپ نے نا حضرت مولا کائنات علی شیر خدا دے بارے فرمایا۔ او ہے نا آپ بیٹھے سن، آپ نے فرمایا بینی و بینک ھذا الجالس، فرمایا تیرے تے میرے درمیان اب بندہ فیصلہ کرے، بینی و بینک ھذا الجالس و اشارہ الی علی ابن ابی طالب، آپ نے اشارہ کیتا مولا کائنات علی شیر خدا وال، فرمایا تیرے تے میرے درمیان اے فیصلہ کر لے۔ فقال الرجل ھذا الابتن، انہیں توہین کی تھی فاروق اعظم دے کول، اس بندے نے توہین کی تھی آپ دی۔ فنہدا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جلال آ گیا، پھر جلال عمر کے مشہور ہے نا، آپ نے جلال آ گیا تے آپ نے فنہدا عمر مجلس، آپ اس مجلس میں جو کھڑے ہوئے تے آپ نے کی کیتا فاخذ بالتلبیب ہی، فاخذ بالتلبیب ہی، آپ نے اودے گریبان کو پکڑیا۔ اب میرے والے بیٹھو، آپ نے گریبان کو پکڑیا، فاخذ بالتلبیب ہی حتی شالہ من الارض، آپ نے گریبان کو پھڑیا تے آپ نے انگوٹھا اندھی ساہ والی نالی پہ رکھیا تے چکنا شروع کر دیتا۔
اور کرین میں طاقت تھوڑی ہوتی ہے، حضور دے یاراں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آپ نے انگوٹھا رکھ کے نا اور دی گردن اتے تو زمین تو چکیا، روایت حتی شالہو من الارض، زمین تو جدو چکیا نا اور دی اکھاں بال آڑیاں شروع ہویاں تے آپ نے چکے تے پٹک کے زمین تے ماریا، فرمایا اے سنتا ہے ہادا مولا یا و مولا کل مسلم، فرمایا ہے میرا بھی مولا ہے تے ہر مومن دا مولا ہے۔ اگلا جملہ سنے گا تے نعرے تو بغیر تو رائے نہیں سکنا، بڑا تیار کر کے آیا، فرمایا میرا بھی مولا تے ہر مومن دا مولا تے جیڑا نامن ہے، جیڑا نامن ہے او دی ایمان وچ رولا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فرمایا میرا بھی مولا ہے تے ہر مومن دا مولا ہے تے جڑا نہ مننے اندے ایمان میں جو رولا ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا نال تھی ساری سے ابا محبت کر دے سن، اباب زی وقار مولا کائنات علی شیر خدا دیاں شانہ بہتیاں صحابہ کرام وچوں جنہ دی شان وچ قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں نے مولا کائنات علی شیر خدا نے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نو اے اہل بیت اطہار جانا اگر منہ وچوں کوئی جملہ ایسا بھی نکل جاندہ سی نا جنہوں سی اپنی زبانیں جھوٹ کہنے ہیں تے رب انہوں جھوٹ نہیں ہون دیندہ سی، سچا کر دیندہ سی۔ اے پورا ہی گھرانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر وچ بیٹھیاں نے تے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے، ایک دا نام حسن ہے تے دوجے دا نام حسین ہے۔ عید دا دن آن والا ہے، چاند رات ہے تے عرض کرتے نے اماں سارے نے کل نویں کپڑے پائے ہونگے تے ساڑھے بھی نویں آئے نے تے آپ نے منہ چو نکلیا پترو تہاڈا درزی نہیں آیا۔ اے نہیں فرمایا کہ کپڑے لے کوئی نہیں، فرمایا بیٹو تہاڈا درزی نہیں آیا، میں اگر کپڑے سوانے ہونا چاند رات نو میں اتھے جاواں گا جتھے میری چلدی ہوئے گی۔ میں نے پتا ہے دردی میرا بیلی ہے، میری من لندہ ہے، میں چاند رات نو سوٹ لے آواں گا انہوں دیاں گا تے نالے آرڈر ماراں گا کہ فجر تو پہلے سوٹ سی کے تے میرے گھر پہنچا دینے، جتھے تیری چلدی ہے تو اتھے جا کے سوٹ دے گا، جتھے تیری چلدی ہے اتھے جا کے سوٹ دے گا۔ اے سیاسی آنا ساڑھی چلدی ہے ایتھے، اسی ایتھے سوٹ سلوانے ہاں۔ ایک گھرانہ ایسا ہے جنہ دی ایتھے بھی چلدی ہے جو اتھے بھی چلدی ہے۔ جب وہ فرمایا نا کہ پتروں تہاڈا درزی نہیں آیا، فرمایا جبریل جا دو جوڑے لے جا تے فاطمہ دے منہ تے جا کے دروازہ کھڑکا۔ جدو دروازہ کھڑکایا نا تے باہر کھولن واسطے کوئی آیا تے پوچھیا کون؟ فرمایا انا خیاط الحسنین، فرمایا میں کوئی کپڑے لے کے نہیں آیا، تو ساجا کیا سی نا کہ حسنین دا درزی نہیں آیا اجے لیٹ ہو گیا ہے تے خدا نے درزی تہاڈا بیچ کے تے تھوڑے پورے دیش بیچ چھڑیا ہے۔ تے فرمایا حسنین دا درزی آ گیا تے جنت میں جو جوڑے لے کے آئے جتھے تیری چلتی ہے تو اتو سوٹ منگوا لینا ہے، جتھے اینا دی چلتے ہے اتو سوٹ منگوا لیندے نے۔ اینا تے پورا گھرانہ ہی ایڈی شانہ والا ہے، ایڈیا محبتہ والا گھرانہ ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی مشکل کشا نے حدیث پاک تو ثابت ہے کی کیا میں جڑے کہندے نے نا اے ایویں کہندے نے حضرت اسی کہنے ہیں یا علی مدد، اے میں حدیث چو وکھانا تو میں ایک کتاب چو نہیں الحمدللہ 8 کتاباں دے وچوں حدیث لبی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی راوی نے اے کتاب معجم الدین طبری نے بھی لکھی ہے، ابن عساکر بھی لکھی ہے، اس تو علاوہ میں شرف مصطفیٰ دے وچ بھی لکھی ہے۔
8 کتاباں دے وچوں لب کے لایا جڑی ہن تانوں سنان لگیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے یار نے یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم انہاں دے بارے حضور نے فرمایا محفل لگی حضور نے فرمایا این ابو بکر ابو بکر کتھے نے عرض کی تھی آقا میں ادھر بیٹھا ہوں حضور نے فرمایا آگا آ جا آپ قریب آئے نے حضور نے ممبر دے اتے چڑھا لیا چڑھا کے سینے نہ لایا فضم الى صدره بین یدی بین قبل عینیہ آپ نے دونوں اکھاں دے درمیان بوسہ لیا فرمایا اے جڑا بندہ ہے نا اے انصار دا بھی سردار ہے تے مہاجرین دا بھی سردار ہے فرمایا اے میرا سسر بھی ہے ان نے ہر موڑ تے میری مدد کی تھی ان نے سب تو پہلا ایمان لیا ہے انہوں نے ہر موڑ تے میرے نال تعاون کیتا ہے حضور روندے رہے اے خطاب فرماندے رہے حضور نے فرمایا ابو بکر جاؤ اپنی نشست تے بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ گئے پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اینا عمر عمر کتنے نے حدیث پاک کے فاروق اعظم چھلانگ مار کے کہندے سونیا ادھر میرے ول تکو میں تہاڈا غلام ادھر بیٹھا ہوں حضور نے فرمایا اذن منی عمر میرے قریب آ جا قریب آئے ممبر اتے چڑھایا سینے نہ لایا دونوں اکھاں دے درمیان پیشانی تو بوسہ لیا فرمایا عمر جدوں ہی بولتا ہے حق بولتا ہے شیطان اندہ راستہ چھوڑ کے نفس جاتا ہے اے دین نافذ کرن واسطے نا کسی دی ملامت تو نہیں ڈردا اے جو بھی گل حق ہوندی کہہ دیندے نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ فرمایا اینا عثمان کتھے نے آپ کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا میرے دورے دماد نے قریب لایا سینے نہ لایا فرمایا دورے دماد نے اے عثمان نے حیا دے پیکر نے اے مدینے میں سب نال بہتے سخی نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این علی جبر ابی طالب علی کتھے وے ادھی دی سونیا میں ادھر بیٹھا ہاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی قریب ہو جا حضرت علی قریب کیتا میرے آقا علیہ السلام نے منبر تے چڑھایا میرے آقا علیہ السلام نے فضم الى صدره حضور نے سینے نہ لایا وقبل بین عینیہ حضور نے بوسہ لیا پیشانی تو فرمایا ھذا شیخ المہاجرین والانصار فرمایا اے مہاجرین دا بھی سردار اے انصار دا بھی جلال جان سردار شیخ ہے فرمایا ھذا امی ھذا ابن عمی فرمایا اے میرے چچا دا بیٹا ہے وخدمی اے میرا دماد بھی ہے حضور نے فرمایا وشاری ودمی اے میرے بال بھی ہے اے میرا خون بھی ہے فرمایا ھذا ابو السبتین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا اے ابو سبتین اے حسن دا بھی ابا ہے اے حسین دا بھی باپ ہے اگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے حدیث تینوں نہیں لبھی اندے وچ میرا قصور کوئی نہیں جے اوے اگر تسی جان بوجھ کے پڑھتے نہیں تے لوگاں نو دستے نہیں اے دستا ہے اے گل دستی ہے اے دلیل ہے تواڈے وچ علی تواڈے دل وچ علی دا پیار کوئی نہیں تاں بیان نہیں کردے ہو حضور نے فرمایا ھذا مفرج القلوب انی فرمایا علی ہوئے جڑا میرے تو تکلیفاں دور کرتا ہے میرے تو پریشانیاں دور کرتا ہے اے حدیث پاک میں لفظ نے حضرت انس راوی نے اج اسی یا علی مدد کرنے اور تیرے پیٹ مروڑ پیندا ہے اے علی دے جڑا نبی دے اتوں
تکلیفاں دور کردا مفرج الکروب انی فرمائے میرے تو مشکلہ دور کرتا ہے اے عربی وچ لفظ ہے اے نو اسی جناب فارسی وچ کہندے ہیں علی مشکل کشا اور ملتان جائیے آئے سریکی نہ سناوا تانوں آئے سریکی سنائیے تانوں اے ذوق سریکی سنن دا ساڈا مشکل کشا ہے علی جے دے در تے پہ بڑھ دے ولی اے تسی باویں تسی تے کہندے ہو نا قاری صاحب ملے والے نے اور ایتھے جمعہ پڑھن واسطے خانے والے چوں ایک بندہ آیا بیٹھا ہے خانے والے چوں ایک بندہ آیا بیٹھا ہے تے اپنے مجمع اور ساڑیاں تقریراں باویں تسی کہندے ہو کہ اپنے ہی مفتی صاحب نے اپنے ہی قاری صاحب نے تے تسی لیٹ آندے ہو ساڑیاں تقریراں تے الحمدللہ خانے وال تک لوگ سنن آندے ہیں اے ساڈا مشکل کشا ہے علی جے دے در تے ساڈا مشکل کشا ہے علی جے دے در تے اے بولو نا ساڈا مشکل کشا ہے علی جے دے در تے جے دے در تے پہ بڑھ دے ولی ساڈا مشکل علی جے دے در تے پہ کعبہ بے شک خالہ خدا میڈے پیر تے جبڑے دی جائے کعبہ بے شک خالہ خدا میڈے پیر تے جبڑے دی جائے آیا سونا پاک علی ہے بہادر تے شیر جلی ہے بہادر تے شیر جلی ساڈا مشکل ساڈا مشکل کشا ہے علی جے دے در تے میٹھے مطلی علی کو ستایا آیا حیدر تے خیبر اٹھایا میٹھے مطلی علی کو ستایا آیا حیدر تے خیبر اٹھایا ماری خیبر کے در کو تلی اڈی ہر شے تے مرنا ولی اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حلالی ہے کون کون غزالی ہے کون کون بوجہل ہے کون کون پیارے علی کا نام لے کے دیکھو چہرے پکاریں گے حلالی ہے کون کون علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا چہرہ علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا پیار مقدر سوار دیتا ہے خدا جس کو اوج کمال دیتا ہے اسے در زارا پہ ڈال دیتا ہے علی کا نام لے کے دیکھو یہ ایسا نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ رب العالمین تھوڑے ذوق نو سلامت رکھے میں کہنا ہاں علی نو کالا چولا پا کے تے گوڑے دیاں اکھاں وچ نمک پا کے تے پانچ بوتلاں شراب دیاں گوڑے تے منہ وچ ٹپا کے علی نو نہیں منیدا اوے سونا سوٹ پا کے اکھاں وچ
سرما لا کے سر تے امامہ سجا کے منبر تے بیٹھ کے پھر کرنے نے نعرہ حیدر علی دا نال محبت ہوندی ہے تے الحمدللہ سی سنی پیار کرنے علی نال اے طلب گھوڑے نو نچا کے تے شراباں نو پیوا کے مست کر کے علی دا یوم منایا جا رہا شرم ہی نہیں آندی تینوں علی نال پیار کرنا ہے علی پاک دلاں میں چاہندے نے علی پاک دلاں میں چاہندے نے اپنے دلاں نو پاک کرو علی آ جان کے دل میں تاڑے تے دل ہی پاک نہیں ہے یا ابو بکر دا بغض ہے یا عمر دا بغض ہے یا عثمان دا بغض ہے آ سنیا کل سکھ جنہ دے دلہ میں چارہ یارہ دا پیار دے محبت ہے گرامی قدر مولا کائنات علی شیر خدا دی آخری بات عرض کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ نو مشکل کشان ہے ہاذا مفرج القروب انی اے علی نے جڑے میرے کو تکلیفاں دور کر دینے اینو اسی فارسی جو مشکل کشا کرنے ہیں تینو حدیث نہیں لبی تے اور تیری جہالیت ہے تیری جہالت ہے آپ میرے کو میں تینو ایک کتاب تو نہیں 8 کتابہ جو لب کے دیاں تے کتاب تیرے کو نہیں تے آپ میرے کو کتابہ بھی موجود ہیں لیکن پیار اپنے دل وچ علی نال اس طرح کر جویں حضرت عثمان غنی نے کیتا ہے اور جویں میرے آقا علیہ السلام نے کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے کسی نے کھانا پیش کیتا میرے آقا علیہ السلام دسترخوان بچھایا حضور علیہ السلام نے 2 ہاتھ چکے نے یا اللہ آج میرے نال کھانا او کھاوے جن دے نال تو پیار کرنا ہے اے جملے کہنے حضور نے اجے ہاتھ پھیرے نے ہاتھ پھیر کے تے اینج ویکھیا تے سامنے علی آ رہے نے مولا کائنات علی شیر خدا نال تے حضور اینج پیار کرتے نے بلکہ حضور نے جدوں فرمایا نا کہ جدوں قاصد بنا کے قاضی بنا کے یمن وال بھیجیا تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ چک کے یا اللہ جدوں تک علی نہ آئے میں موت نہ دیں علی نہ آئے موت نہ دیں علی آوے تے پھر موت آوے مولا کائنات علی شیر خدا نال حضور اینج پیار کرتے نے پھر پیار مولا کائنات علی شیر خدا نال کرنا چاہیے سارے صحابہ دا ادب ہونا چاہیے میں جڑی گل کیتی کہ آخری بات کرا پھر اختتام کریے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہوئیاں پھر جدو رب نے شفا عطا کی تھی اللہ سارے نو جڑے بیمار نے شفا عطا کرے ساڑی مسجد ایک بابا بیٹھا ہے جن کا نام او عبداللہ صاحب ہے بہت ہی زیادہ عمر ہے لیکن حضور نال بڑی محبت کرنے والے اس دنیا تے موجود نے جڑے بیمار نے اللہ سارے نو شفا عطا کرے میں نو 5 سال ہو گئے نے کہندے نے قاری صاحب دعا کریا کرو میرے واسطے میں کدی نہ لے کے دعا نہیں کیتی انہاں واسطے اج میں مولا کائنات علی شیر خدا دی موج وچ آ کے بیٹھا میں کہ انہاں دا نام لے کے دعا کاری دے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا دی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیاں نے جدوں شفا ہو گئی آپ نے فرمایا فاطمہ ہے کوئی تمنا تے کچھ لے آواں عرض کرتیاں نے فرمایا اے علی مینوں لوڑ ہی کدی نہیں پئی کدی ڈیمانڈ کرن دی لوڑ نہیں پئی اس واسطے کہ میرے ابا جان نے ساری کائنات دے رسول نے اے سکھایا ہی نہیں کہ شوہر نوں تنگ کرو انہاں نوں ڈیمانڈاں کرو جو مل جائے اسے سے صبر کر لو 4 چیزیں ہیں نا جن نوں مل جاون تے ان دی دنیا بھی چنگی تے آخرت بھی چنگی فرمایا صبر والا بدن مل جائے علی دا بدن بھی صبر والا شکر والا دل مل جائے علی دا دل بھی شکر والا فرمایا تیسرے نمبر تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہوں ذکر والی زبان مل جاوے علی دی زبان بھی ذکر والی اور فرمایا جنہوں اچھی بیوی مل جاوے اور دی دنیا بھی چنگی اور دی آخرت بھی چنگی تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی نے جنہ دا بدن بھی صبر والا جنہ دا دل شکر والا جنہ دی زبان ذکر والی تے بیوی حضرت فاطمہ جیسی شہزادی مل گئی
فرمایا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے۔ فرمایا پھر بھی میں لے کے آنا وا۔ آپ کہنے بازار میں انار خریدیا، لبدیاں لبدیاں انار خرید کے لینے، جدوں واپس پلٹے نے تے ایک جناب مدینے دی گلی وچ بندہ بیمار بن کے بیٹھا ہے تے وہ بیمار نہیں ہے، وہ تے جا بیمار نہیں، رب نے شفاواں عطا کیتیاں ہوئیاں سن۔ اوے فرشتے بیمار نہیں ہوندے، ہن تے ایویں کوئی مر جائے کہندے کرونے دا مریا آیا ہے۔ اچھرے وچ ایک بندہ بڈھی فوت ہوئی عورت تے بندے آنے کہندے نے 2.5 لاکھ روپیہ لے لو تے اے دس دیو لکھ کے دے دیو کہ اے بندہ کرونے دا مریض ہے۔ انہوں نے کہا 10 لاکھ ساڈے کو لے لو تے اپنی بڈھی بھی تے اپنی بہناں نوں ایتھے سٹو تے کہو اے کرونے دی مریاں نے۔ اینج لوگ لکھ بندہ جو پورا کرنا کرونے دا، لکھ بندہ پورا کرنا کرونے دا ہے کوئی گل؟ لکھ بندہ پورا کرنا کرونے دا، پر گل دور نکل جائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انار خریدیا، او فرشتہ بیٹھا ہے، او کہنے لگیا ہے کوئی مدینے میں جیسا سخی، میں بیمار ہوں، مینوں انار مل جائے، مینوں انار مل جائے میں ٹھیک ہو جاواں۔ اے حکومت کہندی ہے سانوں کرونا مل جائے اسی ٹھیک ہو جاواں گے۔ او بیمار کہندا ہے مینوں انار مل جائے میں ٹھیک ہو جاواں۔ انہوں نے مولا کائنات علی شیر خدا نے انار دیتا، انہیں انار کھولیا، آپ کول کھلوتے نے، انہیں انار دے دانے کٹے کھان لگ پینے، انار کھا رہا ہے وہ بندہ۔ جدو انار کھا لیا تے جدو ہی انار مک گیا تے کہنے لگے علی تیرا شکریہ، تیرا شکریہ ادا کرنا، انار میں کھا لیا ہے ہن میں ٹھیک ہو گیا۔ اے جناب مولا کائنات علی شیر خدا چلے نے اپنے گھر وچ گئے نے، اجے دروازہ ڈھون لگے نے، بند کرن لگے نے، دروازہ کھٹک گیا، دروازہ کھٹ گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کون؟ کہندے نے ابو ہریرہ آیا اوے دشمناں دے بویاں تے جناب کوئی نہیں آندا جے، یاراں دے بویاں تے سارے ہی آندے نے۔ ابو ہریرہ نے بوا کھڑکایا تے فرمایا کون آیا ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ آیا ہاں۔ آپ نے جولی ویکھیے تے فرمایا علی تیرے واسطے نبی نے انار بھیجے نے۔ آپ نے فرمایا اپنی جولی وچ رہن دے باج لواں گا۔ آپ نے فرمایا 1 2 3 5 7 9 10 پورے نہیں ہوئے، فرمایا لے جا میں نہیں لینے، میرے کوئی نہیں ہے، انار میرے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا حضور نے بھیجے نے، فرمایا ابو ہریرہ اگر نبی نے میرے وال بھیجے نے پھر اپنی آستین میں 10واں انار بھی کٹ کے جولی وچ رکھ لے۔ ابو ہریرہ نے جولی وچ انار 10واں کٹ کے رکھیا، فرمایا علی تسی تے ہے کوئی نہیں سو، اج تانوں کیویں پتہ لگیا؟ آپ نے فرمایا مینوں جدوں بھی کوئی لوڑ پیندی ہے، کسے گل دی لوڑ پیندی ہے، میں دنیا تے نہیں جاتا، میں قرآن کھول لینا وا، میرا حال رب قرآن وچوں کڈ دیندا ہے۔ فرمایا من جا فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا۔ فرمایا ابو ہریرہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ جدوں بھی کوئی اللہ دی راہ تے نیک نیتی نال خرچ کردا ہے، اللہ 2 گنا نہیں 10 گنا اجر عطا کردا ہے۔ مینوں پتہ لگیا میں 1 انار نیک نیتی نال خرچ کیتا ہے، رب دی راہ تے غریب نوں دتا ہے، تے رب نے میرے واسطے 9 نہیں بھیجے 10 بھیجے نے۔ درے 5 تل تے منگتے